اب بھوک پر جن لوگوں نے کنٹرول کیا، میں آپ کو بتاؤں وہ کتنی چیزوں سے بچ سکتے ہیں دنیا میں، کتنی چیزوں سے. یوں سمجھ لیں کہ سارا دار و مدار رزق کا ہے، کھانے پینے کا ہے. جیسے کہ ایک حوض کی مثال دی جاتی ہے. ایک حوض ہے، پانی کی ٹنکی ہے، اس میں پانی فل بھرو اور نیچے 10 نل لگا دو. اب نل کوئی بھی کھولیں تو جو ٹنکی میں پانی وہی تو آئے گا نل میں. اور اگر اس حوض میں گندا پانی بھرا ہے تو ہر نل میں گندا پانی، اس حوض میں پاک پانی ہے تو ہر نل میں پاک پانی، اور اس میں پانی ہے ہی نہیں تو کسی نل میں پانی نہیں آتا. تو یہ تو دنیاوی ایک مثال میں بتا رہا ہوں. کھانا ہمارے لیے ویسا ہی ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر یہ ساری چیزیں کب حرکت کرتی ہیں؟ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. جب پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو آنکھیں شرارت پر اتر جاتی ہیں. پیٹ جب زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو شرمگاہ خواہشیں زیادہ کرنے لگتی ہیں. پیٹ جب زیادہ بھرا ہوا ہو تو دوسرے اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں. پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. ان کا پریشر جو ہوتا ہے، ان کا پریشر جو خواہشوں کا ہوتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہو پاتا. خواہشیں سب کو ہوتی ہیں، اچھے لوگوں کو بھی بروں کو بھی، لیکن کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ وہ خواہشوں کا پریشر زیادہ نہیں ہوتا کہ پیٹ خالی ہوتا ہے ان کا. لیکن جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کی خواہشیں اس کے کنٹرول میں نہیں آ پاتی، وہ برداشت نہیں کر پاتا اپنے خواہشات پر. پھر کتنے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، کتنے گناہ، اس کا حساب نہیں. ہر ایک گناہ کی ایک الگ داستان ہے. پیٹ کو اسی لیے اولیاء کاملین خالی رکھنے کا حکم دیتے تھے جب وہ تربیت کرتے اپنے شاگردوں کی. سب سے پہلی تعلیم ان کے ہاں یہی ہوتی کہ بھوکا رکھو اپنے آپ، نفس اسی سے مرتا ہے، تمہاری خواہشیں اسی سے دم توڑتی ہیں. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، جوان تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان ہوں اور شادی کی خواہش ہے، لیکن میں شادی کے خرچے نہیں کر پاؤں گا، اٹھا نہیں پاؤں گا، میرے پاس نان و نفقہ کی وہ استطاعت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر طاقت ہے تو نکاح کر، ورنہ روزے رکھ. سیدھے علاج کیا بتایا؟ روزہ رکھ. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج او فلیصم فإنه اغض للبصر واحسن للفرج او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے نوجوانوں، اگر تم سے ہو سکے تو نکاح کر لو، اور نہیں طاقت ہے نکاح کرنے کی تو روزے رکھو. رمضان کی بات نہیں ہے یہ، زندگی میں اور کثرت سے روزے رکھو. کیوں؟ خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ریزلٹ بتا رہے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ. اس لیے کہ یہ تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور جس نے یہ دو چیزوں کی حفاظت کر لی، حضور فرماتے ہیں اس کی جنت میں جانے کی میں ضمانت لیتا ہوں. عزیزان گرامی، یہ بھوک پر انسان کنٹرول کر لے گیا تو بہت سارے گناہوں پر وہ کنٹرول کر لے جائے گا. اور جس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، یوں سمجھ لو کہ اس سے بہت سارے گناہ بچ بھی نہیں پائیں گے، رک نہیں پاتا. یہ زبان کی لذتیں، یہ زبان کے چٹخارے ہی تو ہیں آج حرام کھانے پر لوگوں کو مجبور کیے ہیں. آپ دیکھیں دنیا اس چیز کو سمجھ چکی ہے، جس کو ایک بار زبان کا ٹیسٹ لگ گیا، اس ٹیسٹ کے ذریعے اس کے راستے وہ ہر حرام غذا ہمارے پیٹ تک پہنچانے کے سارے انتظامات کر رہے ہیں. جن لوگوں کو دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کسی کھانے کے متعلق آپ میرے سے یہ مت سمجھ لیں کہ کسی کھانے کی میں نے مذمت کی ہے. پیزا کھانے والے، برگر کھانے والے، ٹھیک ہے کھائیں حلال و حرام کی تمیز کر کے، لیکن جن لوگوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے وہ ایڈکشن کی طرح ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی چیز کہ اس کے بغیر وہ رہنا نہیں پسند کرتے. کچھ کولڈ ڈرنکس ہیں اس کے بغیر وہ رہنا نہیں چاہتے. یہ زبان پر لت لگانے والے کچھ ٹیسٹ دنیا نے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان اس سے دور نہ ہو سکے. عرب میں ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کولڈ ڈرنکس کا ایسا نشہ ہے کہ پانی تو دور دور تک نہیں دکھتا. کچھ تو ایسے ہمارے ساتھی ہیں وہ کھانے میں بھی کوکا کولا ڈال کے کھاتے ہیں.
ان کو ایڈکٹ ہیں وہ اس چیز کے، اس کے بغیر ان کا کھانا نہیں جاتا. یعنی کچھ پروڈکٹس دنیا میں ایسے بنائے گئے ہیں جس کی لذت زبان پر ایسی چڑھ جاتی ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتا. اور دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ اس راستے سے ہم ان کے حلق میں ہر حرام چیز چاہے تو داخل کرتے. پچھلے سال ہی غالباً یا اس سے پہلے میں نے یہیں سے ایک بات بیان کیا تھا کہ کسی ایک ممبئی کے علاقے میں پیزا بیچا جا رہا ہے، مسلمان کی ہوٹل ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ پورک بھی بیچ رہا ہے، خنزیر کا گوشت بھی پیزا میں ڈال کر بیچ رہا ہے. اس سے باضابطہ فون کر کے پوچھا گیا تو کہہ رہا ہے کہ میرے گراہک سب طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو جو لینا ہے وہ لے لو. حیرت کی بات ہے کہ مال کے لیے اگر حرام جانور کی بھی تجارت ہو رہی ہے تو پھر کون سا اسلام باقی رہ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ اس وقت ہمارے لیے کھانا پینا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل کہ نئی جو چیزیں بازاروں میں آتی ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اب تو پوری طرح سے غیر مسلم، پہلے تو یورپین کنٹریز نے بہت سارے چربیاں ملانا، جانوروں کے ناجائز حرام طریقے سے چاکلیٹ بنانا، بہت ساری چیزیں انہوں نے کر دیا تھا. ہمیں شک رہتا تھا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اب تو یہاں ہندوستان میں علل اعلان گائے کا پیشاب بیچا جا رہا ہے اور ڈالا جا رہا ہے سامانوں میں. کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ زبان کا چٹخارا اگر ہمارے اندر باقی رہ گیا تو ہر حرام لقمہ بھی تم اپنے اندر اتارنے کو تیار ہو جاؤ گے. اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی، بہت ساری حرام چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے، بہت ساری حرام چیزوں سے بچتا ہے. یہ زبان کی بھوک انسان کو ہر طرح کے مزے چکھنے پر مجبور کرتی. نئے نئے کھانے کا جو شوق ہوتا ہے، کبھی بندہ ٹرائی کرنے کے لیے پیزا دیکھا، برگر دیکھا، کبھی اور نئی جو چیزیں بن رہی ہیں، لیکن یہ نیا کھانے کے شوق میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حرام کھا رہا ہوں کہ حلال کھا رہا ہوں. اور یاد رکھنا، جس کے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں کی جاتی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بار وہ کوہ طور پر جا رہے تھے تو نیچے ایک بندے کو آپ نے دیکھا، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ سے اتنا مانگ رہا ہے. وہ نیک بندوں میں سے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس زمانے میں تنہائی میں مانگ رہا ہے، روتے روتے اس نے تو اپنے کپڑے بھگا دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، کوہ طور پر جا کر مولا سے سفارش کی، اے رب قدیر، وہ تیرا بندہ تجھی کو تو پکار رہا ہے، اس کی سن لے، وہ جو مانگ رہا ہے اسے تو دے دے. مولا تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، اگر مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں، روتے روتے اس کی موت بھی آ جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. پوچھا کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ اس کے جسم پر حرام کپڑے ہیں، اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے. یہ حرام لقمہ جس کے پیٹ میں ہو، پھر وہ تسبیح پر تسبیح پڑھے، سجدے پر سجدے کرے، اس کی عبادتیں رب تعالیٰ تک نہیں پہنچتی. اسلام میں اس چیز پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میری ہر دعا قبول ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں میں بتاتا ہوں، پہلی چیز یہ سچ بولو اور حلال کھاؤ، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی صحابہ کو، حلال کھانے پر اس قدر ہمیں ابھارا گیا ہے، رغبت دی گئی. اور اسی طرح حرام کی مذمت میں بھی اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا. قرآن بھی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح ناحق کھایا ہے یا حرام کھایا ہے، فی بطونہم نارہ، ان کے پیٹ میں تو آگ ہی ہے. اور جو حرام کھاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر دی جائے. تو اس چیز سے احتیاط کیسے کرو گے میرے عزیزو؟ کیسے آپ احتیاط کرو گے؟ اپنے کھانے کو کیسے آپ تمیز کرو گے کہ میرے گھر میں جو لقمے آ رہے ہیں وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ یہ اس وقت ہوگا جب زبان کے چٹخارے سے اپنے آپ کو آزادی دلاؤ. یہ زبان کی لذتیں، اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے، پوچھتے تک نہیں کہ ذبیحہ حلال ہے بھی کہ نہیں، جہاں سے ملا وہاں سے لے آئے. میں آپ کو اس کو لطیفہ ہی لگتا ہے، حقیقت سے ایسا لگتا نہیں، لیکن ہوا ہے ایسے.
سننے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جوک تو نہیں ہے, لطیفہ تو نہیں ہوا تھا, لیکن حقیقت میں ہمارے صوبے میں ایک شہر ہے اور وہاں پر بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک مرتبہ مل رہا تھا, صرف 200 روپے کلو. بڑی لمبی لائن لگتی تھی. وہ صرف منگل کے دن گوشت تقسیم کرتا تھا, مسلمان تھا وہ بھی, اور گوشت کاٹتا تھا, لوگوں کو سستے میں بیچتا تھا. اور شہر میں جو لوگ ہیں وہ تو سب سعودی ریٹرن ہیں, وہاں پر بڑے بڑے پیسے والے ہیں, لیکن 200 کے لیے سب چلے جاتے تھے. ہاں, اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہفتے میں ایک ہی بار دیتا تھا. 3-4 سال تک یہ بزنس چلا. ایک دن اس کی گاڑی پکڑی گئی, سینکڑوں کتوں کی کھال اس کی گاڑی میں, کئی کتوں کی منڈیاں, ان کے پیر سب اس میں ہیں. پکڑا گیا, لایا گیا. بعد میں اس نے بتایا کہ 3 سال تو کتے کھلائے اس نے. لوگ تو تحقیق تک نہیں کرتے, سستا جہاں مل جائے لے لو اس کو. یہاں سے وہاں آدھی چیز میں اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو تمہارے ذہن میں کھٹکا ہونا چاہیے کہ کیوں یہ چیز بیچ رہا ہے. سونا آج 30,000 روپے تولا ہے, اگر کوئی مارکیٹ میں 15 میں بیچ رہا ہے تو یا تو ڈپلیکیٹ بیچ رہا ہوگا یا تو پھر چوری کا مال بیچ رہا ہوگا. دو میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. اصلی دینے والا اتنا بڑا بادشاہ کہاں سے آ گیا, اتنا بڑا سخاوت کا دھنی کون ہے؟ میرے عزیزو, ہم اس طرح کے آفرز میں بھی حرام چیزیں لے لیتے ہیں. بہت ساری کمپنیاں اسی طرح کے آفر دیتی ہیں. کھانے کی ایک لسٹ لمبی سی اب آ رہی ہے ہوٹلز کی, اور آن لائن کھانے منگوائے جا رہے ہیں. ساری چیزیں ٹھیک ہے, اب اس میں ہماری نظر بھی یہیں جا رہی ہے. سب سے پہلے ریٹس دیکھیں, پرائزز کیا ہے, اور اس میں کم دام میں کوئی اچھے کھانے کی ڈش مل رہی ہے تو اسے آرڈر کر دو. ہم نے اس کی کوالٹی نہیں پوچھی, ہوٹل کے نام نہیں پوچھے, کہاں سے ہے, فوراً کلک کر دیا. اب وہ لانے والا نان ویج کچھ بھی لا کر کے کھلائے, کتا کھلائے کہ مینڈک کھلائے کہ چوہا کھلائے. ظاہر سی بات ہے یہ انسان کی بہت زیادہ کی خواہشیں اسے حرام کھلانے پر مجبور کرتی ہیں. حرام کھانے کی طرف بندہ ایسے ہی آتا ہے. ایک بار اگر بھوک پر کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ تو بہت سارے حرام چیزوں سے تمہاری زبان رک جائے گی. حلال کی عادت اللہ تبارک